بہرحال تو 3 ہو جائے، ٹھیک ہے. اب نماز میں آپ کھڑے، ٹھیک ہے، تیسرا آ جائے تو وہ وہاں مل جائے گا. امام جو تھوڑا سا اس معاملے آگے سرک جائے تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ 2 ہے. اب آپ نماز اکیلے پڑھ رہے تھے، سمجھ لیجیے آپ نے رکعت باندھی، اور کوئی آ جائے، جیسا آپ کو پتا یہ آدمی نماز پڑھا اور کوئی آ کر مل جائے، جیسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ. جو لوگ علم رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا آپ کسی جائے جہاں قرآن حدیث کی تعلیم عام ہے، آپ رکعت باندھیں گے اکیلے ہو، کوئی آ کے آپ کی بازو کھڑا جاتا ہے، مطلب اب آپ کو جہر میں شروع، اگر خیرت جہر میں تھی اس نماز میں تو جہر پڑھنا پڑے گا اللہ اکبر زور سے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عمل کر لے. تو ایسی بھی جماعت بن سکتی ہے کہ آدمی اکیلا کھڑا ہو، بعد میں کوئی شخص آ جائے اور وہ اس کے ساتھ مل جائے، اس کے بعد دوسرا آ جائے تو یہ تھوڑا آگے سرک جائیں گا تاکہ ان کی جماعت بن جائے. اب یہاں ایک مسئلہ لوگ بتاتے ہیں، ارے ایسا کیسا کسی کے ساتھ نماز میں مل جائیں گے، اس کی اگر نفل ہوں گی تو اس آدمی نے جس نے کھڑا ہوا اس کی اگر نفل نماز ہوں گی تو پھر ہماری نماز کا کیا، یا اس کی اگر نماز فرض ہوں گی اور نفل پڑھ رہے ہوں گے تو مطلب اس طرح کے. تو یاد رکھیں امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونا نماز میں شرط نہیں ہے. امام اور مقتدی کی نیت نماز میں ایک ہونا شرط نہیں ہے. اس کی دلیل یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک صحابیہ نماز پڑھنے لگے. آپ نے کہا کیا بات ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ تو کہا اللہ کے رسول میری نماز نہیں ہوئی تھی. تو کہا رک جا، اور کہا تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کریں گا؟ تو ایک نے کہا میں پڑھ لوں گا. تو کہا اب تیرے لیے اس نماز کا نفل ثواب ہوگا، ٹھیک. اور ایک روایت میں اس شخص نے پڑھائی، آپ نے کہا کون ہے جو اس سے نماز پڑھائیں گا؟ ایک نے کہا اللہ کے رسول میں پڑھاؤں گا. آپ نے کہا تیرے لیے نماز نفل ہے. تو جو نماز پڑھا رہا تھا اس کے لیے وہ نماز کیا تھی؟ نفل. اور جو پڑھ رہا تھا اس کے لیے کیا تھی وہ نماز؟ فرض. ہوئی امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونا شرط نہیں ہے. تو امام اور مقتدی کی نیت یاد رکھیے ایک ہونا شرط نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے اپنے بستی سے، آ کر نماز پڑھتے، اور جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر جاتے اپنی بستی میں جا کر وہی نماز دہراتے اور اپنی بستی والوں کو نماز پڑھاتے. تو پتہ چلا یہ صحابی آتے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، پھر اپنی بستی میں جاتے اور اسی نماز کو دہراتے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی دوسری نماز نفل ہوئی چونکہ پہلی جماعت سے پڑھ چکے ہیں یہ، اور پیچھے پڑھنے والے کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرض پڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلا فرض اور نفل مل سکتی ہے، ٹھیک. اسی مسئلے کو آپ یہاں لاگو کر دیجئے کہ نمازوں کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے. آپ مسافر تھے اور سفر میں تھے، سفر میں ہونے کے ناطے آپ جو ہے ظہر نہیں پڑھ سکے، عصر میں آپ مسجد میں پہنچے. جب عصر میں آپ مسجد میں پہنچیں گے، جماعت کھڑی ہے، تو آپ جب کون سی نماز پڑھیں گے؟ عصر نہیں پڑھیں گے، نماز کی ترتیب میں پڑھیں گے. آپ وضو کر کے آئیں گے اور ظہر کی نیت سے امام کے پیچھے شامل ہوں گے. امام عصر پڑھ رہا ہوں گا، آپ کی ظہر ہوں گی، امام سلام پھیریں گے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور اپنی عصر کی نماز پڑھیں گے. بات سمجھ رہے ہو کہ نماز کی ترتیب سیم ہوں گی، نماز کی ترتیب نہیں بدلتی. ظہر پہلے تھی تو پہلے ہی پڑھی جائیں گی. لیکن بہرحال لا علمی کی وجہ سے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی کہتا تو کہتا ارے یہ کوئی دوسری جماعت کی تو نہیں نا، یہ کوئی دوسرا فرقہ تو نہیں ہے. نہ کوئی دوسری جماعت ہے نہ دوسرا فرقہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ نے اپنی زندگی اس پہ عمل کیا. میرے بھائی لا علمی اتنی ہو چکی ہے کہ بس کوئی کچھ کہے کہ ہم کو لگتا کچھ تو بھی نئی بات کر رہا ہے. نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے. یہ تو وہ بات ہے جو کتاب و سنت نے بتائی. یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو یہ ہو گیا نماز امام مقتدی کی نیت بھی کوئی ضروری نہیں ہے. 2 ہو تو طریقہ، 3 ہو تو طریقہ، میں نے بتا دیا. آپ اکیلے اور کوئی آ جائے تو طریقہ، اس کے بعد کوئی آئے تو آگے امام صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. اس کے بعد نیت ایک ہونا کوئی ضروری نہیں. آپ کوئی بھی نماز چل رہی ہے اپنی نیت سے آپ چلے جائیں. رمضان میں اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. عشاء چھوٹ گئی آپ کی، آپ جب پہنچے تو تراویح کھڑی ہو چکی، تو بہت سے لوگ عشاء پڑھتے کھڑے رہتے ہیں. وہاں کیا ضرورت عشاء پڑھنے کی؟ آپ کو تراویح چل رہی ہے، نیت بان کی امام کے ساتھ عشاء کی کھڑے ہو جائیے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو کیا ضروری ہے آپ کو آپ پیچھے مل جائے اس کی وہ نفل نماز چل رہی ہے، آپ اپنے فرض کی نیت سے مل جائے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، ورنہ جماعت تو ہو گئی پھر آپ کی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انسان جس چیز میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نا، اسے پرفیکٹنس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ویسے دین میں کوشش کیجیے، ثواب چاہیے، پرفیکٹنس حاصل کیجیے اپنے دین میں، سیکھیے اس دین کو، ٹھیک ہے. اسی طرح